آج میں آپ سے ایک حقیقت پر مبنی قصہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کا تعلق ناظم آباد کے علاقے جرمن گراؤنڈ سے ہے۔ یہ جگہ اپنے پراسرار واقعات اور حادثات کے باعث کافی مشہور ہے۔ لوگ اکثر وہاں پیش آنے والی کہانیوں کی حقیقت جاننے کی خواہشمند رہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ان میں سے چند قصے آپ تک اپنی آواز میں پہنچائیں تاکہ سننے والے بہتر طور پر محسوس کر سکیں۔ آج جو واقعہ میں بیان کر رہی ہوں، یہ نعمان نامی شخص کے تجربے پر مبنی ہے۔ واقعہ چونکا دینے والا تو ہے ہی، مگر اتنا ہی دلچسپ بھی ہے کہ میں نے اسے اسی کے الفاظ میں آگے پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ نعمان بتاتا ہے کہ جرمن گراؤنڈ ایک ایسا مقام ہے جسے لوگ ہانٹڈ پلیس کہتے ہیں۔ وہاں اکثر رات کے وقت حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ کبھی گاڑی کسی دیوار سے ٹکرا جاتی ہے، کبھی رکشہ الٹ جاتا ہے، یا کوئی گاڑی اچانک بند ہو جاتی ہے۔ یہ معمول کے واقعات بن چکے ہیں۔ جرمن دور کا پرانا کالج آج بھی وہیں موجود ہے، جو سڑک کے قریب واقع ہے، اور اس کے پیچھے ایک بڑا گراؤنڈ ہے جہاں دن کے وقت لوگ کرکٹ کھیلنے آتے ہیں، لیکن رات کے وقت وہاں شاذ و نادر ہی کوئی گزرتا ہے۔ پولیس اور رینجرز والے اکثر وہاں ڈیوٹی دیتے ہیں، مگر ان کے ساتھ بھی عجیب واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ ان کی گاڑی بغیر کسی وجہ کے بند ہو جاتی یا چلتے چلتے رک جاتی۔ نعمان کہتا ہے، یہ پرانی بات ہے، شاید 10 یا 11 سال پہلے کی۔ ہم لوگ ایک شادی سے واپس آ رہے تھے۔ رات کے تقریباً 3:30 یا 4 بج رہے تھے۔ شادی ہال جرمن گراؤنڈ کے بالکل سامنے ہے، اس لیے اکثر ہم لوگوں کا وہاں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ شادی کے بعد گھر کے کام نپٹا کر ہم چائے پینے کے لیے نکلے، اور تقریباً 3:30 بجے کے قریب ہم دونوں دوست موٹر سائیکل پر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ تقریباً 1 کلومیٹر کا ہوگا۔ اس وقت رات کافی گہری تھی، لیکن دور سے کوئی آتا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے دوست نے کہا، یار اس وقت کون پاگل ہے جو اکیلا پیدل پھر رہا ہے؟ ہم نے موٹر سائیکل کی رفتار کم کر دی۔ سامنے سے ایک شخص بڑی عجیب چال میں ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے لمبے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، اور بدن پر صرف ایک قمیص تھی۔ ہم نے غور سے دیکھا، مگر اس کا چہرہ صاف دکھائی نہ دیا۔ میرے دوست نے گھبرا کر کہا، کیا کریں؟ میں نے کہا، دیکھتے ہیں، شاید کوئی عام آدمی ہو۔ ہماری بائک جیسے ہی اس کے قریب پہنچی، اچانک گاڑی کی رفتار کم ہو گئی، جیسے کسی نے بائک کا پک اپ روک دیا ہو۔ وہ شخص بھی سامنے والی سڑک پر ہماری رفتار کے برابر دوڑنے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جتنا ہم تیز جاتے، وہ بھی اتنی ہی تیزی سے ہمارے برابر دوڑتا رہتا۔ اب ہم دونوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کہا، بھائی جتنی تیز بھگا سکتے ہو بھگا، مگر بائک رفتار نہیں پکڑ رہی تھی۔ وہ بندہ سامنے والی سڑک پر الٹا دوڑ رہا تھا، یعنی ہماری مخالف سمت میں، مگر رفتار ہماری بائک کے برابر تھی۔
ہم نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے آیت الکرسی اور میرا دوست سورۃ الناس پڑھنے لگا۔ جیسے تیسے ہم وہ پورا راستہ طے کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جوں ہی ہم جرمن گراؤنڈ کے کونے سے نکلے، بائک نے خود بخود رفتار پکڑ لی۔ ہم سانس بحال کرنے کے لیے ایک دکان پر رکے جہاں اکثر رات تک روشنی رہتی ہے۔ دکاندار جو ہمیں جانتا تھا، ہماری حالت دیکھ کر بولا، خیریت ہے؟ رنگ کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ ہم نے پورا واقعہ اسے سنایا تو وہ بولا، یار تم لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جگہ ٹھیک نہیں، وہاں اکثر اس طرح کے عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ ہم نے شکر ادا کیا کہ خیریت سے بچ نکلے۔ آج بھی جب رات گئے کسی سنسان راستے سے گزرتا ہوں، وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ واقعی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں رات کی خاموشی اپنے اندر کچھ انکہے راز سمیٹے ہوتی ہے۔ دوستو، دوسرا واقعہ بھی جرمن گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کہانی کو بھیجنے والے ہیں وقاص۔ آئیے اس کہانی کو وقاص کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ میرا نام وقاص ہے۔ میں گلشن حدید کا رہائشی ہوں اور پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہوں۔ زندگی اتنی مصروف گزر رہی تھی کہ گھر والوں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا تھا۔ والد صاحب کا انتقال برسوں پہلے ہو چکا تھا اور والدہ میرے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ میں سب بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے امی کو مجھ سے خاص انسیت تھی۔ ان کی اچانک موت کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں انہیں وقت نہیں دے سکا جس کی وہ حقدار تھیں۔ جب تک وہ زندہ تھیں میں دیر رات گھر لوٹتا تو وہ لازمی اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی کہ میں آیا یا نہیں۔ کبھی لائٹ جلا کر پوچھ لیتی، کبھی پردہ ہٹا دیتی، بس میری ایک جھلک دیکھ کر مطمئن ہو جاتی اور پھر آرام سے سو جاتی۔ ان کے جانے کے بعد گھر کی فضا ہی بدل گئی۔ مجھے ان کی کمی ہر رات شدت سے محسوس ہونے لگی۔ والدہ کے انتقال کو تقریباً 2 ماہ ہوئے تھے کہ ایک روز جرمن گراؤنڈ کے علاقے سے امی کے کزن بدر ماموں اپنی بیٹی کی شادی کا دعوت نامہ لے کر آئے۔ وہ امی کو یاد کر کے رونے لگے اور بہت اصرار سے کہا کہ شادی میں ضرور آنا۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ ضرور شرکت کروں گا۔ در حقیقت امی خود زندگی میں وہاں جانا چاہتی تھی، مگر میں مصروفیات کے باعث وقت نہیں نکال سکا۔ اب دل چاہ رہا تھا کہ ان کی یاد میں وہ کمی پوری کر دوں۔ شادی جمعرات کے دن تھی۔ اگلے دن دفتر بھی جانا تھا، اس لیے بیوی نے منع کیا، بچوں کا اسکول ہے، رات دیر سے واپس آؤ گے۔ میں نے کہا، میں تو ویسے بھی دفتر سے دیر سے فارغ ہوتا ہوں، سیدھا وہاں چلا جاؤں گا۔ رات تقریباً 11 بجے جب شادی ہال پہنچا تو نکاح کا مرحلہ چل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کھانا لگایا گیا۔ میں کھانا کھا چکا تھا، مگر ماموں کے کہنے پر تھوڑی دیر مزید رکنا پڑا۔ 2 بجے کے قریب میں وہاں سے رخصت ہوا۔ اب سڑکیں سنسان ہو چکی تھیں۔ جیسے ہی میں جرمن گراؤنڈ کی سڑک پر داخل ہوا تو ایک عجیب سا سکوت محسوس ہوا۔ شادی ہال کی طرف اب بھی روشنی اور رونق تھی، مگر یہ طرف ویران تھی، بالکل خاموش۔ میں نے گاڑی کا AC آن کیا، میوزک لگایا
اور رفتار بڑھانے لگا۔ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے گاڑی کے نیچے کچھ آ گیا ہو، جیسے کوئی چیز ٹکرائی ہو، مگر سڑک بالکل صاف تھی، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سوچا گاڑی روک کر دیکھوں، لیکن رات کے اس پہر میں وہاں رکنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ گاڑی آگے بڑھائی تو وہ جھٹکے سے رک گئی اور بند ہو گئی۔ اب سڑک سنسان، وقت رات کے 2 بجے اور گاڑی بند۔ میں نے بونٹ کھول کر دیکھا، انجن بالکل درست تھا، کوئی خرابی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ واپس گاڑی میں بیٹھا تو ایک بن باسی سی بو محسوس ہوئی، جیسے کسی پرانی عمارت سے آتی ہے۔ میں نے کھڑکیاں نیچے کر دیں اور گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر انجن نے جواب نہ دیا۔ اسی لمحے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ آواز زمین پر نہیں بلکہ کنکروں پر چلنے جیسی تھی، جیسے کوئی میرے قریب آ رہا ہو۔ میں نے بیک شیشے میں دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ دل ہی دل میں قرآن کی آیات پڑھتا رہا، ہمت جمع کی اور باہر نکلا۔ آس پاس کوئی نہ تھا۔ اچانک میری نظر سامنے پڑی۔ سڑک کے دوسری طرف ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے تن پر مٹیالے سفید کپڑے تھے اور وہ ہاتھ پھیلائے جیسے مدد مانگ رہی ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک اور گاڑی قریب سے گزری۔ میں نے اس ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی میں درمیانی عمر کا ایک شخص تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور بولا، بھائی، اس جگہ رات کے وقت زیادہ دیر مت رکو، یہ علاقہ ٹھیک نہیں، اگر چاہو تو میں تمہیں آگے چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے شکریہ ادا کیا، مگر گاڑی چھوڑ کر جانے کا دل نہ مانا۔ میں نے سوچا ماموں کو فون کر کے مدد مانگ لیتا ہوں۔ فون نکالا اور نمبر ملایا۔ میں ان سے بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک وہی عورت جو سڑک کے دوسری طرف کھڑی تھی، اب میری گاڑی کے بالکل سامنے دکھائی دی۔ اس نے پھر ہاتھ بڑھایا جیسے مدد مانگ رہی ہو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ ماموں فون پر کہہ رہے تھے، بیٹا گاڑی سے مت نکلنا، میں پہنچ رہا ہوں۔ اچانک برابر سے ایک تیز رفتار سوزوکی گزری، مگر چند قدم آگے جا کر اس نے زوردار بریک لگائی، جیسے اس کے نیچے بھی کچھ آ گیا ہو۔ میں سب دیکھ رہا تھا، مگر گاڑی سے اترنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب میں نے دوبارہ سامنے دیکھا تو وہ عورت غائب تھی۔ میں سمجھ گیا کہ معاملہ نارمل نہیں ہے۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور حیرت انگیز طور پر اس بار گاڑی فوراً اسٹارٹ ہو گئی۔ میں نے دیر کیے بغیر وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ راستے میں ماموں کو فون کیا، انہوں نے پریشانی ظاہر کی، مگر میں نے انہیں تسلی دی کہ سب خیریت سے ہے۔ گھر پہنچا تو جسم بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ قرآن کی صورتیں پڑھتا رہا۔ جب میں گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو اچانک امی کے کمرے کی لائٹ جل اٹھی اور پردہ ہلا، دل جیسے رک سا گیا ہو۔ چند لمحوں بعد میری بیوی کمرے سے نکلی، پانی لاؤں، اور بولی، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بالکل ویسے ہی میرا انتظار کر رہی تھی جیسے
امی کیا کرتی تھیں۔ میں نے کہا آئندہ ایسا مت کرنا، انتظار نہ کیا کرو۔ وہ مسکرا کر بولی کیوں؟ مگر میں نے کچھ نہ بتایا۔ اگلے دن دفتر میں یہ واقعہ ساتھیوں کو سنایا۔ کچھ نے کہا وہ جگہ ویسے بھی مشہور ہے، وہاں کئی لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ اسی مقام پر ایک عورت رات کے وقت مدد مانگتی دکھائی دیتی ہے، مگر جب کوئی گاڑی روکے تو وہ اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں رات کی خاموشی میں اندیکھی سائے اب بھی بھٹکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی وقاص اور نعمان کی کہانی۔ آپ کو کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا، اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔